आदाब उर्दू खबरनामा लेकर मैं हूं मोहम्मद आजम। सबसे पहले सुर्खियां। मरकजी बजट 2025-26 पर लोकसभा में आज दोबारा बहस शुरू। जहां कांग्रेस ने बजट पर खदशात जाहिर किए, वहीं बीजेपी मेंबरान ने बजट को दिया अवाम दोस्त करार। तालिब इल्म चार दीवारी में रहने के बजाय अपनी उम्मीदों को पूरा करने के लिए रास्ते ढूंढें। परीक्षा पे चर्चा प्रोग्राम के दौरान वजीर आजम का तालिब इल्मों को मशवरा। वजीर आजम के परीक्षा पे चर्चा प्रोग्राम में आज वादी कश्मीर के मुख्तलिफ अजला में मुनक़दा तकरीबात में 6,30,000 से ज्यादा बच्चों ने की शिरकत। और वजीर आला उमर अब्दुल्ला की मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह के साथ मीटिंग में जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा बहाल करने और हिफाजती सूरत हाल जैसे मामलात पर हुई बातचीत। अब खबरें तफसील के साथ। लोकसभा में आज 2025-26 के मरकजी बजट पर दोबारा बहस शुरू हुई। इस दौरान डीएम के पार्टी के दयानंदी मारन ने इल्जाम लगाया कि यह बजट कारपोरेट सेक्टर के फायदे का बजट है और आम लोगों की मुश्किलात, खासकर महंगाई और बेरोजगारी की तरफ बजट में कोई तवज्जो नहीं दी गई। दूसरी ओर बीजेपी के मेंबर पार्लियामेंट अनुराग सिंह ठाकुर ने बजट की तारीफ करते हुए कहा कि जिंदगी के हर सेक्टर के लिए माकूल रकूमात फराहम करने की बजट में तजवीज रखी गई है और यह बजट मुल्क की बहबूदी का बजट है। उन्होंने कहा कि एनडीए सरकार के दौर इख्तिदार में मुल्क की इक्तिसादियात ने बुलंदियां छुई हैं और दुनिया में भारत ने 5वां मकाम हासिल किया है। राज्यसभा में भी मरकजी बजट पर बहस का आगाज करते हुए कांग्रेस के पी चिदम्बरम ने कहा कि मौजूदा हुकूमत में मुल्क के मैन्युफैक्चरिंग शोबे का जीडीपी हिस्सा गिर गया है। उन्होंने इल्जाम लगाया कि सरकार ने बेरोजगारी से मुतल्लिक वाजिया डेटा फराहम नहीं किया है। बहस में हिस्सा लेते हुए बीजेपी के दनीश शर्मा ने कहा कि बजट में खवातीन और दीगर पसमानदा तबकों को बाख्तियार बनाने पर खुसूसी तवज्जो दी गई है। वजीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि तालीम मुल्क की मजमूई तरक्की के लिए बेहद जरूरी है। इन बातों का इजहार उन्होंने आज नई दिल्ली में तालिब इल्मों के साथ बातचीत की अपने प्रोग्राम परीक्षा पे चर्चा के 8वें एडिशन के दौरान किया। वजीर आज़म ने बच्चों को इम्तिहानात के दौरान होने वाली परेशानियों पर काबू पाने के तौर तरीकों की जानकारी दी। उन्होंने तालिब इल्मों को हिदायत दी कि वो चार दीवारी में ही न रहें बल्कि वो अपनी उम्मीदों को पूरा करने के लिए रास्ते ढूंढें। वजीर आज़म ने कहा कि तरक्की के लिए बच्चों को आजादी से अपने ख्वाब पूरा करने का मौका मिलना चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर बच्चे सिर्फ किताबों तक ही महदूद रहें तो वो तरक्की नहीं कर सकते। उन्होंने बच्चों को मुकव्वी ग़िज़ा खाने का मशवरा देते हुए कहा कि बच्चों को चाहे कि वो दाल और सब्जियों का इस्तेमाल करें। वज़ीर आज़म के साथ बातचीत के दौरान तेलंगाना के एक तालिब इल्म ने कहा कि वज़ीर आज़म के मशवरे इम्तिहानात के दौरान काफी सूदमंद साबित होंगे। नाज़रीन, खबरों का सिलसिला जारी है, एक ब्रेक के लिए रुकते हैं। मोहब्बत वही जो दिल से हो, इबादत वही जो दिल से हो, दुआ वही जो दिल से निकल आए, बात वही जो दिल से कही जाए, दोस्त वही पक्का जो दिल से साथ निभाए, रिश्ता वही बेजोड़ जो दिल से जोड़ा जाए। दिल से ही तो होते हैं इरादे चट्टान से, दिल से ही तो बनते हैं घर खाली मकान से। दिल से बनी हर चीज पुश्तों तक चलती है, इसलिए खैबर सीमेंट का जर्रा जर्रा दिल से बना है, ताकि आप जो कुछ भी बनाएं दिल से बनाएं। खैबर सीमेंट, दिल से बनाओ। आपका इस्तकबाल है। परीक्षा पे चर्चा प्रोग्राम के तहत आज वादी कश्मीर के मुख्तलिफ अजला में मुनक़दा तकरीबात में 6,30,000 से ज्यादा बच्चों ने शिरकत की। इस बात का इजहार आज डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन कश्मीर डॉक्टर जीएन हेतु ने गर्ल्स हाई सेकेंडरी स्कूल कोठीबाग श्रीनगर में मुनक़दा कश्मीर डिवीजन की अहम तकरीब में मेहमानी खसूसी की हैसियत से शिरकत करने के दौरान मीडिया को तफसीलात देते हुए बताया। कोठीबाग में मुनक़दा प्रोग्राम के दौरान स्कूली बच्चों, वालिदैन और असातिज़ा ने वज़ीर आज़म की तरफ से तालिब इल्मों को दिए गए मशवरों को बराह रास्त सुना। इस मौके पर ज्वाइंट डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन कश्मीर मोहम्मद मुश्ताक, चीफ एजुकेशन ऑफिसर श्रीनगर शबीना कैसर और प्रिंसिपल गर्ल्स हाई सेकेंडरी स्कूल कोठीबाग नुसरत बुखारी मौजूद थीं। प्रोग्राम की इफादियत और बच्चों की स्ट्रेस लेवल को कम करने के हवाले से महकमे की तरफ से किए जा रहे इकदाम का जिक्र करते हुए डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन कश्मीर डॉक्टर जीएन हेतु ने दूरदर्शन न्यूज से बात करते हुए कहा,
جب آنریبل پرائم منسٹر جیسی ہستی جو بچوں کو ایڈریس کرتی ہے اور بچوں سے اپنا انوبھو اپنا تجربہ شیئر کرتے ہیں کہ کیسے اس کو ڈیل کیا جائے، تو مجھے لگتا ہے اس سے بچوں میں بہت زیادہ کانفیڈنس آتا ہے، اور ہمارے پیرنٹس اور ٹیچرس کے لیے بھی ایک بہت بڑی پریرنا ہوتی ہے کہ آنریبل پرائم منسٹر جیسی ہستی ان کو جو ہے اس حوالے سے ان کے ساتھ بات کر رہے ہیں، ان کو گائیڈنس دے رہے ہیں، تو ایک اچھا کافی امپیکٹ اس کا رہتا ہے، پازیٹیو امپیکٹ رہتا ہے۔ موقع پر موجود دوردرشن کی ٹیم نے جب بچوں سے پریکشا پہ چرچا پروگرام کے حوالے سے استفسار کیا تو چند بچوں نے یوں کہا: Being a part here was really an honor because I was myself stressed. I was thinking about like how to tackle the upcoming exams. I'm an 11th grader and the session that was held here today was really informative, and for me I felt it was good to be here. And you know what, I really say this all the time, that you should be confident and always looking forward to good things. Should be having perseverance in yourself, and that's what I came to know about here. واضح رہے اس سلسلے میں وادی کے تمام اسکولوں میں ڈائریکٹوریٹ آف اسکول ایجوکیشن کشمیر کی طرف سے خاطر خواہ انتظامات کیے گئے۔ وزیر اعظم کا پریکشا پہ چرچا پروگرام کا 8واں ایڈیشن آج اننت ناگ ضلع کے تمام مڈل، ہائی اینڈ ہائر سیکنڈری اسکولوں میں براہ راست نشر کیا گیا۔ ضلع سطحی میگا پروگرام چیف ایجوکیشن آفس اننت ناگ میں ڈائٹ اننت ناگ کے اشتراک سے ڈائٹ کمپلیکس اننت ناگ میں منعقد ہوا۔ اس کے علاوہ 12 زونل سطحی پروگرام 12 تعلیمی زونوں میں منعقد ہوئے۔ ان پروگراموں میں 6 سے 12ویں جماعت کے 64,987 طالب علموں کے علاوہ اساتذہ نے بھی شرکت کی۔ اس دوران بچوں اور اساتذہ نے نئی دلی میں ہوئی وزیر اعظم اور طالب علموں کے درمیان بات چیت کا پروگرام براہ راست سنا اور دیکھا۔ وزیر اعظم نریندر مودی کی طرف سے شروع کیے گئے پریکشا پہ چرچا پروگرام آج بائز ہائر سیکنڈری اسکول کپواڑہ میں براہ راست دیکھا گیا۔ اس موقع پر ڈی ڈی سی ممبران، پرنسپل اور مختلف اسکولوں کے طالب علموں، اساتذہ اور اسکولوں کے سربراہان نے وزیر اعظم کی طالب علموں سے امتحانات سے متعلق کی گئی بات چیت کو براہ راست دیکھا۔ بائز ہائر سیکنڈری اسکول کپواڑہ کے طالب علموں نے اس سیشن میں شرکت کی، جس دوران وزیر اعظم نے بچوں کو امتحانات سے متعلق پریشانیوں کو دور کرنے کے طور طریقوں سے روشناس کرایا۔ وزیر اعظم نریندر مودی کے پریکشا پہ چرچا پروگرام کے سلسلے میں آج محکمہ تعلیم نے بارامولہ میں صحافیوں کے ساتھ گفت و شنید کا ایک پروگرام منعقد کیا۔ اس پروگرام میں بارامولہ کے چیف ایجوکیشن آفیسر الطاف حسین کے علاوہ طالب علم، اساتذہ اور محکمے کے کئی اہلکار موجود رہے۔ پروگرام کا مقصد بچوں میں کمیونیکیشن سکل کو فروغ دینا ہے تاکہ بچے وزیر اعظم کے ساتھ پریکشا پہ چرچا پروگرام میں شرکت کر سکیں۔ وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے کہا کہ انہوں نے مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ کے ساتھ ہوئی میٹنگ میں جموں کشمیر کا ریاست کا درجہ بحال کرنے، حفاظتی صورتحال اور انتظامی امور جیسے مختلف معاملات پر بات چیت کی۔ عمر عبداللہ آج پارلیمنٹ میں وزیر داخلہ سے ملے۔ ان سے ملاقات کے بعد میڈیا سے بات کرتے ہوئے عمر عبداللہ نے کہا کہ ان معاملات پر انہوں نے وزیر داخلہ سے تفصیلی بات چیت کی۔ واضح رہے یہ عمر عبداللہ کی وزیر اعلیٰ کا عہدہ سنبھالنے کے بعد وزیر داخلہ امت شاہ سے تیسری میٹنگ تھی۔ جموں میں آج جموں کشمیر لیجسلیٹو اسمبلی کے اسپیکر عبدالرحیم راتر کی صدارت میں ہاؤس کمیٹی کی میٹنگ منعقد ہوئی۔ میٹنگ میں مختلف اسمبلی ممبران کی طرف سے اٹھائے گئے معاملات پر تبادلہ خیال ہوا۔ کمیٹی نے ممبران کی طرف سے جموں اور سری نگر میں ان کی رہائش سے متعلق اٹھائے گئے معاملات پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ میٹنگ کے دوران لیجسلیٹروں نے اپنی اپنی آراء پیش کی۔ اسپیکر نے انہیں یقین دلایا کہ موضوع مشوروں پر غور خوض کر کے ان کے معاملات سرکار کے ساتھ اٹھائے جائیں گے۔ خبروں کا سلسلہ جاری ہے، ایک اور بریک کے لیے رکتے ہیں۔ عبادت وہی جو دل سے ہو، دعا وہی جو دل سے نکل آئے، رشتہ وہی بے جوڑ جو دل سے جوڑا جائے۔ دل سے ہی تو ہوتے ہیں ارادے چٹان سے، دل سے ہی تو بنتے ہیں گھر خالی مکان سے۔ اس لیے خیبر سیمنٹ کا ذرہ ذرہ دل سے بنا ہے۔ خیبر سیمنٹ، دل سے بناؤ۔ آپ کا پھر سے استقبال ہے۔ دہلی ہائی کورٹ نے آج ممبر پارلیمنٹ انجینئر رشید کو رواں پارلیمنٹ سیشن میں شرکت کرنے کے لیے 2 دن کی کسٹوڈی پیرول کی اجازت دی ہے۔ جسٹس وکاس مہاجن نے بتایا کہ انجینئر رشید 11 اور 13 فروری کو پارلیمنٹ سیشن میں شرکت کر سکتے ہیں۔ بھارتیہ جنتا پارٹی جموں کشمیر کے ترجمان اعلیٰ سنیل سیٹھی نے کہا کہ جو سرکاریں لوگوں کے ساتھ کیے گئے وعدوں کو پورا کرنے میں ناکام رہتی ہیں، ان سرکاروں کو لوگ باہر کا دروازہ دکھاتے ہیں۔ یہ بات انہوں نے آج سری نگر میں ایک پریس کانفرنس کے دوران کہی۔ انہوں نے کہا کہ دلی کا مینڈیٹ اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ لوگ بی جے پی پر بھروسہ کرتے ہیں۔
نیشنل کانفرنس کے ممبر اسمبلی لال چوک احسان پردیسی نے کہا کہ لوگوں کی فلاح و بہبود اور ان کے مسائل معاملات کا فوری ازالہ NC سرکار کی اولین ترجیح ہے. پارٹی ہیڈ کوارٹر پر آج کئی عوامی وفود اور عہدیداروں سے بات چیت کے دوران انہوں نے کہا کہ عوام کی توقعات کو پورا کرنے اور بنیادی سہولیات کی فراہمی یقینی بنانے کے لیے موجودہ سرکار جام فشانی کے ساتھ کام کر رہی ہے. نیشنل کانفرنس کے صدر ڈاکٹر فاروق عبداللہ نے سونمرگ بازار میں آگ لگنے کی واردات پر افسوس کا اظہار کیا ہے. اس واردات کے نتیجے میں کئی ہوٹل اور دکانیں خاکستر ہو گئیں. ڈاکٹر فاروق نے متاثرین کے ساتھ ہمدردی کا اظہار کرتے ہوئے ضلع انتظامیہ گاندربل اور ریونیو حکام پر زور دیا کہ وہ متاثرین کی فوری بازآباد کاری اور امداد کے لیے اقدامات کریں. جموں کشمیر پیپلز ڈیموکریٹک فرنٹ کے چیئرمین حکیم محمد یاسین نے سیاسی جماعتوں سے کہا کہ وہ سویلین ہلاکتوں اور سماجی بدعتوں کو سیاسی رنگت نہ دیں. انہوں نے سیاسی جماعتوں پر زور دیا کہ وہ ملیٹنسی سے متاثرین کی بازآباد کاری کے لیے SRO 43 کو مضبوط بنانے کے لیے مل کر کام کریں. CPI کے سینئر لیڈر محمد یوسف طارقامی نے ڈیلی ویجروں، کیجول لیبروں، سکیم ورکروں اور کانٹریکچول ورکروں کو مستقل کرنے میں سرکار کی ناکامی پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ ورکر پہلے ہی اجرتیں نہ ملنے کی وجہ سے مشکلات سے دوچار ہیں. ڈائریکٹر لا انفورسمنٹ JNK کے بلبیر سنگھ نے آج TSO HMO کمپنیوں کے سربراہان کے ساتھ میٹنگ منعقد کی جو کہ کشمیر ڈویژن میں کاروباری سرگرمیاں انجام دے رہے ہیں. اس موقع پر ڈائریکٹر نے بتایا کہ انفورسمنٹ ونگ کشمیر ڈویژن میں کسان برادری کے مفادات کے تحفظ کی وعدہ بند ہے. انہوں نے TSO اور HMO کمپنیوں کے نمائندوں پر زور دیا کہ وہ اس بات کو یقینی بنائیں کہ کسان برادری تک معیاری اور مقررہ وقت پر ٹری سپرے آئل پہنچ پائے. انہوں نے متعلق افسران کو ہدایت دی کہ وہ کسانوں تک آن لائن خدمات فراہم کرنے کے لیے ترجیحی بنیادوں پر اقدامات کریں. جموں یونیورسٹی کے اردو شعبے نے کلچرل اکیڈمی کے اشتراک سے UT سطح کا ایک سیمینار منعقد کیا. ریسیپروکل ریلیشن شپ بٹوین اردو اینڈ گوجری کے موضوع پر منعقدہ اس سیمینار کا افتتاح جل شکتی اور ٹرائبل افیئرز کے وزیر جاوید احمد رانا نے کیا. سیمینار کی افتتاحی تقریب کی صدارت جموں یونیورسٹی کے وائس چانسلر پروفیسر امیش رائے نے کی. بعد میں ریسرچ پیپر ریڈنگ کا سیشن بھی منعقد ہوا. پرائم منسٹر نیشنل اپرنٹائسشپ میلے کا انعقاد آج گورنمنٹ ITI انسٹیٹیوٹ بانڈی پورہ میں ہوا. وائس چیئرپرسن DDC بانڈی پورہ کوثر شفیق نے تقریب کا انعقاد کیا جس کا مقصد نوجوانوں کے ہنر کو فروغ اور اپرنٹائسشپ کو بڑھاوا دینا ہے تاکہ یہ نوجوان روزگار کے مختلف شعبوں میں تجربہ حاصل کر سکیں. تقریب میں مقامی صنعتوں اور یونٹوں سے جڑے 200 سے زیادہ نوجوانوں نے شرکت کی. والنٹری میڈیکیئر سوسائٹی بیمنا سری نگر میں آج ایک پروگرام کا اہتمام کیا گیا. اس کیمپ کے انعقاد میں سوسائٹی کو JNK بینک کا اشتراک تھا. اس کیمپ کے دوران لوگوں کو ماہرانہ مشورے دیے گئے. کیمپ کے دوران JNK بینک کی طرف سے والنٹری میڈیکیئر سوسائٹی کو ایک گاڑی بھی فراہم کی گئی. GMC اننت ناگ میں ورلڈ یونانی ڈے کی مناسبت سے آج ایک جانکاری پروگرام کا انعقاد کیا گیا جس دوران یونانی ادویات کے بانی اور یونانی علاج معالجے کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے حکیم اجمل خان کی خدمت کو قابل تحسین قرار دیا گیا. ڈسٹرکٹ آیوش افسر اننت ناگ ڈاکٹر علی محمد ریشی نے شرکاء کو یونانی علاج معالجے کے فوائد کے بارے میں جانکاری دی. انہوں نے ضلع میں یونانی نظام علاج کے بارے میں جانکاری پروگرام کے انعقاد کی ضرورت اجاگر کرنے پر زور دیا. پلوامہ کے چکورہ علاقے میں ایک چیتے نے 2 درجن بیڑوں پر حملہ کر کے انہیں ہلاک کر دیا. بیڑوں کے مالک مشتاق احمد نے سرکار سے معقول معاوضہ دینے کی اپیل کی ہے. ادھر مقامی لوگوں نے محکمہ وائلڈ لائف سے اپیل کی ہے کہ وہ بے قابو جنگلی جانوروں کو قابو میں کرنے کے لیے اقدامات کریں تاکہ مستقبل میں اس طرح کے واقعات رونما نہ ہوں. دریاس نے محکمہ وائلڈ لائف، فارسٹ پروٹیکشن فورس اور پولیس نے کئی گھنٹوں تک مشترکہ کوششوں کے دوران چیتے کو قابو کرنے میں کامیابی حاصل کی. سری نگر کے نور باغ پالپورہ علاقے میں آج صبح آگ کی ایک ہولناک واردات میں 5 رہائشی مکان خاکستر ہوئے. پالپورہ کی رکھی کالونی میں آج صبح 11:30 بجے کے قریب ایک رہائشی مکان سے آگ نمودار ہوئی جس نے گردنوا کے مکانوں کو اپنی لپیٹ میں لیا. فائر اینڈ ایمرجنسی سروس کے اہلکاروں نے سخت مشقت کے بعد آگ پر قابو پا لیا. آگ لگنے کی وجوہات کا پتہ لگایا جا رہا ہے. DIG گروپ سینٹر CRPF ہمامہ سری نگر کے مطابق کانٹریکچول بنیادوں پر تعینات کیے جانے والے ویٹرنری ڈاکٹروں کا انٹرویو 5 مارچ کو صبح 9 بجے سے لیا جائے گا. متعلقہ امیدواروں سے کہا گیا ہے کہ وہ مقررہ وقت پر انٹرویو میں شامل ہو جائیں. بلند پائے ولی کامل حضرت سید نور شاہ بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کا سالانہ عرس گنڈ قاضی گنڈ میں عقیدت و احترام کے ساتھ منایا گیا. اس سلسلے میں ان کے آستان عالیہ میں شب خوانی، قرآن خوانی اور ختمات الموضوعات کی مجلس آراستہ ہوئی. میر وائز کشمیر مولانا ریاض احمد ہمدانی نے اور اس کے موقع پر عوام کو مبارکباد پیش کرتے ہوئے اولیاء کرام کی تعلیمات اور دینی خدمات سے ہی خطہ کشمیر اسلام سے سرسر و شاداب ہوا ہے. دریاسنا ضلع ترقیاتی کمشنر کلگام اطہر عامر خان نے بھی عرس میں شرکت کی.
परीक्षा पे चर्चा प्रोग्राम के तहत जहां मुल्क भर के साथ साथ जम्मू कश्मीर में मुख्तलिफ तकरीबात का एहतमाम किया गया, वहीं दूरदर्शन न्यूज की तरफ से इस सिलसिले में आज प्रोग्राम हालात हाजरा के तहत एक खुसूसी बैठक का एहतमाम हुआ, जिसमें चीफ एजुकेशन ऑफिसर शोपियां मोहम्मद शबीर, चीफ एजुकेशन ऑफिसर बडगाम राजू एबरॉल, चीफ एजुकेशन ऑफिसर कपवाड़ा महराजुद्दीन शाह और डिप्टी चीफ एजुकेशन ऑफिसर गांधरबल रुमैसा संगीन ने शिरकत की। इन मेहमानों के साथ बात कर रहे हैं हमारे साथी और प्रोग्राम के मेजबान फैयाज अहमद फैयाज। वाजिया रहे गर्ल्स हाई सेकेंडरी स्कूल कोठीबाग श्रीनगर में मुनक़दा तकरीब की कार्रवाई इस प्रोग्राम के जरिए बराह रास्त दिखाई जाएगी, जिसके लिए वहां दूरदर्शन की खुसूसी टीम गई थी। मुलाहिजा करते हैं प्रोग्राम हालात हाजरा और मुझे दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज।